آئندہ نہیں کرنا، ورنہ میں اسی وقت ٹوکوں گا، آپ کو اتنا برا لگے. یہ جو جینزی بچے ہیں نا، میں آپ کو سچی بتاؤں، یہ جینزی بچے جو ہیں ابھی جو 2000 کے بعد کے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی عزت پہ بچ جاتی ہے. مجھے کیسے کہہ دیا، مجھے کیسے کہہ دی، ابو نے مجھے کیسے کہہ دیا، امی نے کیسی، چاچو کا تو حق ہی نہیں بنتا مجھے کچھ کہنے کا. اس کے والدین بھی ایسے ہی ہوں کہ ہاں ہمارے بیٹے کو کیسے کہہ دیا تو ہو گیا کو. جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے نا، اور یہ جو ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. اچھا اب ویسے کتنے لوگ ہیں جو ایسے فیملی سسٹم میں رہتے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے؟ 1 2 3 4 5. اکثر والدہ جو ہے نا وہ ٹوکتی رہتی ہے، بیٹا یہ نہیں کرو، بیٹا وہ نہیں کرو، فلاں نہیں کرو. ٹوکنا صحیح ہے، مگر نصیحت کریں بچوں کو علیحدہ میں کریں. دیکھو بیٹا تم نے اس وقت کیا تھا نا، صحیح نہیں تھا، میں نے تمہیں چھوڑ دیا اس وجہ سے کیونکہ سب بیٹھے ہوئے تھے. آئندہ نہیں کرنا، ورنہ میں اسی وقت ٹوکوں گا، آپ کو اتنا برا لگے. یہ جو جینزی بچے ہیں نا، میں آپ کو سچی بتاؤں، یہ جینزی بچے جو ہیں ابھی جو 2000 کے بعد کے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی عزت پہ بچ جاتی ہے. مجھے کیسے کہہ دیا، مجھے کیسے کہہ دی، ابو نے مجھے کیسے کہہ دیا، امی نے کیسی، چاچو کا تو حق ہی نہیں بنتا مجھے کچھ کہنے کا. اور اگر اس کے والدین بھی ایسے ہی ہوں کہ ہاں ہمارے بیٹے کو کیسے کہہ دیا تو ہو گیا کو. جب بھی کانفلکٹ ہوتا ہے نا، اور یہ جو ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے. اچھا اب ویسے کتنے لوگ ہیں جو ایسے فیملی سسٹم میں رہتے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے؟ 1 2 3 4 5. مطلب آدھے لوگ ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی. جوائنٹ فیملی سسٹم کے بڑے مسئلے، اوہو وہ تو یہ تو ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے، ورنہ میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاتا آپ ہنس ہنس کے برا لے جائے گا. جوائنٹ فیملی سسٹم کے کیسے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ نے اگر بچوں کی سائڈ لے لی تو آپ نے، اور اگر آپ نے نہیں لی تب بھی آپ نے، جب بھی کبھی کانفلکٹ ہو رہا ہو نا اور آپ کو لگے کہ میں دونوں یعنی ایکشن میں پھنس جاؤں گا، تو گھر سے باہر نکل جانا بہتر ہے. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں، اس وقت اس معاملے سے ہی ہٹ جائے کیا ہو رہا ہے، کس نے کس کو کیا کہا ہے. کیونکہ آپ اگر فیصلہ کرانے آئیں گے نا، ایون یہ کہ آپ اپنی والدہ کے پاس آئیں گے، نہیں فیصلہ کریں میرے بچے نے یوں کیا تھا، یا والد صاحب سے کہیں گے نہیں میرے بچے نے یوں کیا تھا، فلاں نے غلط کہا ہے، یا وہ آئے گا نہیں یہ غلط ہے وہ غلط ہے، تو دونوں طرف کیا ہوگا، کھچم تانی. اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں کھچم تانی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. پھر وہ شکل دیکھنے کے بھی رمضان ہی رکھی. جتنے زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں اتنے زیادہ پرابلمز ہوتے. تو اسی لیے بھائی ایسا کبھی جھگڑا وگڑا ہو رہا ہو، صحیح سمجھ صحیح آ رہی، اور پھر وہاں سے دور ہو جائے. اسی طرح جو والدائیں ہیں جو ہمارا پروگرام میں آئی ہیں، کورس میں شرکت کر رہی ہیں، میری ان سے بھی یہی درخواست کہ اس بات پر نہیں جائیں بچوں کے کہنے پہ کہ اس نے غلط کیا اس نے صحیح کیا، اس بات پہ. کیونکہ سب نے ساتھ رہنا ہے، سب نے ایک ساتھ مل کے چلنا ہے. آج آپ اپنے بچوں کی وجہ سے، کیونکہ بچوں کی محبت ایسی ہوتی ہے نا، بندہ روک نہیں پاتا ہے کیا، تو بچوں کی محبت ایسی ہوتی. اگر آج آپ نے دوسرے سے بگاڑ لی نا، کل کو آپ دوسرے کو شکل دکھانے کے رواجات میں، اور بچوں پہ غلط امپیکٹ پڑے کہ دیکھو امی تو، ہمیں تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہماری امی تو سب کو جھاڑ دیتی کرنے پہ بات. پھر وہ بچے باہر جا کے بدتمیزی کر لیں. تو یہ مشورہ جس کو پسند آ جاؤ سو وہ عمل کر لے. اور اگر کسی کو پسند نہیں آیا، کوئی انہیں سمجھ رہا ہے کہ بھئی حضرت ہمیں تو بڑی محبت ہے اپنے بچوں سے اور انصاف کرانا ضروری ہے. بھئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں انصاف نہیں ہوتے، انصاف نہیں ہوتے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے، آمنا مصدقہ. جو بڑے کہہ رہے ہیں ہم ایماندار، ایمانداری کا مطلب میں یقین کا بھی، یہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھیے گا حضرت کیا پڑھا. ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا. ہم نے یقین کر لیا اور ہم نے اسی کی تصدیق کری جو بڑے کہہ رہے. اچھا رہنمائی اور طریقہ تربیت، آپ نے اس طرح ہونا ہے کہ آپ بچوں کی رہنمائی کر سکیں. روزانہ کچھ آپ خود کچھ نیا سیکھیں. روزانہ
جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں نا، اگرچہ لیٹ آئے، مگر جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ لوگ مبارکباد کے مستحق، کیونکہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں۔ اگر کچھ ہمارے یہاں کو کانفلکٹ ہو رہا ہے تو ہم سیکھیں کہ اس کا حل کیا۔ ابھی اتنی دیر میں، یہ 1-1.25 گھنٹہ ہونے والا ہے، اتنی دیر میں کتنے کانفلکٹ کا حل آپ کے ذہن میں آ گئی؟ آپ خود رہنمائی حاصل کریں کہ بچے آپ سے رہنمائی حاصل کریں۔ آپ خود چھوڑ دیں گے رہنمائی لینا تو بچے کیا کریں گے؟ وہ بھی کہیں گے ہمیں کوئی سکھانے والا کیوں، کوئی ہے کسی میں دم ہے تو ہم سے بات کر۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں بھائی، بچے بچے ہوتے، ان کے ساتھ آپ کچھ ہی کر نہیں سکتے۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا، جیسے بات میں نے سمجھداری میں بھی دی تھی، بردباری میں بھی، کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر، کوئی بات ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین گھر میں کہتی ہیں اپنے شوہروں سے کہ بھائی اس مسئلے کا حل لے کر آؤ، یہ کرو، یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ آپ نے نکل نہیں جانا فوراً امی کے پاس، امی بیوی تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسئلے کا حل کرو۔ نہیں، آپ نے صبر کر حل مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا۔ ہم سب کچھ صحیح نہیں کر سکتے، ہم ایک گھر کے اندر نہیں کر سکتے، ایک آرگنائزیشن میں نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے آفس میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے؟ سب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ ایکسیپٹ کریں۔ تو جتنا ہم سے ہوگا ہم کریں، ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکتے، جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں سو ہم انہیں صحیح کر سکتے، مگر سب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صبر کرنا ہے، محنت کرنی ہے اور انتظار کرنا۔ جب انتظار ہوگا، محنت ہوگی تو خود بخود اچھے نتیجے نکلیں گے۔ پھر ہے تحفظ اور اعتماد کا ماحول قائم رکھنا۔ یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ ہے، جب سننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر اعتماد خود بخود قائم ہو جاتا ہے۔ جب سننے کی صلاحیت ہوتی ہے اعتماد ہو جاتا۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کی باتیں سن لی ہیں کہ پورے گھر میں پورے دن میں یہ ہوا، سو بیوی کو آپ پر اعتماد ہو جائے۔ اسی طرح اگر آپ نے بچوں کی باتیں سن لی ہیں تو بچوں کو آپ پر اعتماد ہو جائے۔ ری ایکشن نہیں دینا، وہ جو 2 اصول میں نے یہاں بتائیں، ری ایکشن نہیں دینا۔ اچھا یہ ہو گیا، بس اس طرح کر کے سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ بہتر ہو جائے، ختم، بات ساری ختم۔ اور بھائی بیوی کی آپ نے پوری سن لی نا تو وہ ہمیشہ وفادار رہے گی آپ کی، اور نہیں سنی تو پھر آپ دیکھ لیجیے گا کتنے دن آپ رہ سکتے ساتھ۔ تو سننے کی عادت ڈالنی پڑے، خود بخود اعتماد قائم ہو جائے۔ ہمارے حیدر بھائی نے سوال کیا ہے، آپ لوگوں کو کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو سوال ہو نا آپ ضرور پوچھیے گا، صحیح ہے؟ حیدر بھائی نے یہ سوال کیا کہ کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین بیچاری خاموش ہوتی ہیں، جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں انٹروورٹ ہوتی ہیں، اور شوہر بہت زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، بیگم کو ہائپر کر دیتے۔ تو اب کیا کریں؟ تو اب یہی کرے جو وہاں شوہر نے کرنا تھا، وہ یہاں بیوی کرتے ہیں۔ کیا کر لے؟ خاموشی اختیار کر، گھر کو ٹوٹنے نہ دے، حد الامکان کوشش کرے، جو آج کی اس ماحول میں، آج کے اس معاشرے میں بہت کم ہو گئی ہے۔ چھوٹا سا ایک مسئلہ ہو کر ختم کرو، یعنی کہ والدین خود کہہ رہے ہوتے ہیں 3 لاکھ بون نکال دے اس کو گھر سے، بنا کر دے۔ او بھائی کیا ہو گیا؟ بچے ہیں، ان کی زندگی کیا بنے گا ان کا؟ تو حد الامکان کوشش یہ کرے، کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے، حد الامکان کوشش دونوں طرف سے یہی ہونی چاہیے کہ گھر نہیں ٹوٹے، کیونکہ گھر ٹوٹا نا تو کیا ہوگا؟ بچے بکھر جائیں۔ جن کے بچے نہیں ہوتے چلو ان کے لیے آسان ہے، جی پوچھیں۔ بھئی آج کل کمپیریزن بہت ہو رہا ہے، اس کا گھر کتنے کا ہے، میرا گھر کتنے کا ہے، اس کے پاس کیا چیز ہے، میرے پاس کیا چیز، یعنی کمپیریزن کی تو ایک حد ہے۔ میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک صاحب اپنا علاقہ چھوڑ کر، جہاں وہ 20,000 کرائے پہ رہتے تھے، 50,000 کرائے پہ چلے گئے۔ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، جیب میں پائی نہیں ہے،
مگر 50,000 کرائے پہ اس لیے گئے کیونکہ میرے جو چاچو کے بیٹے ہیں اور وہ سب اچھے علاقے میں رہتے تو میں بھی وہیں رہوں گا. اور پھر کیا ہو رہا ہے، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں، کرائے پہ کرائے ہو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے نا. کس نے کہا تھا کہ ادھر ادھر دیکھو اور جو جیسا دوسرے کر رہے ہیں ویسا کرو. سو جہاں کمپیریزن آئے گا نا وہاں خرابیاں ضرور آئیں، آپ دیکھ لیں. تو اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے. اچھا، انہوں نے کہا قربانی میں بھی اسی طرح ہوگا. بھائی چاچو نے تو اتنے کی ہے، آپ اتنے کی کیوں لے کر آئیں؟ بچے کہتے ہیں. تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ پہلے سے ان کو ٹرین کریں کہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہو سکتا. پہلے سے ان کو یہ ٹرین کریں کہ بیٹا دیکھو ہم لوگ اتنے کی لے کر آئیں، یا ہمارا گھر اتنے کا ہے، یا ہماری چیزیں اتنے کی ہیں، اس لیے کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے. سو جب ہم زیادہ افورڈ کریں گے ہم زیادہ کریں.